حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا نا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں عورت بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑی رکھتی ہے، بڑی پابند ہے، بڑی نیک ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمسائے اس سے بڑے تنگ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ، صوم و صلات کی اتنی پابند نہیں، زیادہ متقی پرہیزگار تہجد گزار نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمسایوں کے ساتھ اس کے تعلق اچھے ہیں، ہمسائے بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ تو حقوق العباد کا آخرت کے معاملات میں اتنا گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ جن معاملات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اگر دو بھائیوں کی، دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو اللہ اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں دیتا۔ یعنی اللہ دنیا کے اندر معاشرے میں ایسی صلح چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں۔ ہمسایوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس ہمسایوں کے حق لے کر اتنی زیادہ مرتبہ آئے، فرمایا مجھے تو اندیشہ اور خوف ہونے لگا کہیں جبرائیل اللہ کی طرف سے مجھے یہ نہ حکم دے دیں کہ یا رسول اللہ ہمسایوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دو۔ یعنی ہمسایوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اچھا تعلق رکھنا یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، 3 مرتبہ فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جس کا تعلق ہمسایوں سے اچھا نہیں ہے۔ تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا رویہ رکھنا یہ بھی لوگوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں آتا ہے۔